بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے دعویٰ ان دا ماڈرن ایج، یعنی آج کے زمانے میں دعویٰ ورک۔ دیکھیے، جو آدمی بھی قرآن کو پڑھے گا کھلے ذہن کے ساتھ تو ایک بات اس پر بہت ہی کلیئر طور پر سامنے آئے گی کہ قرآن ایک بک آف دعویٰ ہے، یعنی دعوت کی کتاب ہے۔ آپ دیکھیے قرآن میں جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں، جو بات فقہ میں لکھی گئی، وہ کچھ بھی نہیں ہے قرآن میں لکھی۔ قرآن میں صرف آئیڈیالوجی ہے، دعوت کی بات ہے، انذار و تبشیر ہے، یعنی قرآن دعوت کی کتاب ہے۔ شروع سے آخر تک اس میں دعوت ہی کا انداز ہے۔ لیکن اس زمانے میں آپ دیکھیے کہ یہی چیز لوگوں کے ذہن سے نکل گئی۔ یہ جو زمانہ ہے جب کہ دنیا میں پرنٹنگ پریس آیا، ماڈرن کمیونیکیشن آیا اور نئے قسم کے حالات پیدا ہوئے، تو اس میں دعوت کے اپرچونٹیز ہمیشہ زیادہ ہو گئی تھی۔ دعوت کی اپرچونٹیز جو ہے وہ ہمیشہ زیادہ ہو گئی تھی۔ آپ دیکھیے کہ پہلے لوکل کمیونیکیشن ہوتا تھا، اب ٹیلی کمیونیکیشن ممکن ہو گیا۔ کیسی عجیب بات کہ حضرت علی نے اعلان کیا تھا حج میں، رسول اللہ کے حج کے پہلے وہاں گئے تھے کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا یہاں۔ تو یہ اعلان کرنے کے لیے انہیں زور زور سے بولنا پڑتا تھا، اور آتا ہے کہ بولتے بولتے وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ سہل صوتی، یعنی میرا گلا جو ہے وہ جو کہتے ہیں رد گیا۔ آج اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آج آپ لاؤڈ اسپیکر پہ بولتے ہیں، آج آپ ٹی وی میں بولتے ہیں، تو بغیر اپنے گلے کو یعنی کوئی اس قسم کا اثر ڈالے بغیر آپ ساری دنیا میں آپ کی آواز پہنچ رہی ہے۔ تو پہلے ایشو کو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے تھا لوکل کمیونیکیشن، آج ہے ٹیلی کمیونیکیشن۔ کتنا بڑا موقع تھا، کتنی بڑی اپرچونٹی تھی اس زمانے میں۔ اور اسی زمانے میں آپ دیکھیں کہ دعوت ختم ہو گئی۔ اپنے آپ تو اسلام پھیل رہا ہے اپنے آپ، لیکن جو امت مسلمہ ہے وہ دعوت چھوڑ دیا۔ اس میں لڑائی بھڑائی ہو رہی ہے تقریباً 200 سال سے۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس کا سب سے بڑا جو ریزن ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دعوت چاہتا ہے پازیٹیو تھنکنگ، پازیٹیو مائنڈ، یعنی مثبت ذہن، وہی ختم ہو گیا۔ وداؤٹ پازیٹیو مائنڈ یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ ان ٹرم آف دعویٰ۔ دعویٰ ریکوائرز پازیٹیو تھنکنگ ان کمپلیٹ سینس آف دا ورڈ۔ کیوں؟ دعوت کا مطلب ہے دوسروں کے لیے ہمدردی، دوسروں کے لیے کمپیشن۔ دوسروں کے لیے اگر آپ کا ہمدردی نہ ہو تو دعویٰ ورک امپاسبل ہو جاتا ہے۔ اسی کو پیغمبر نے کہا تھا کہ انی لکم ناصح۔ ناصح کے معنی ہوتے ہیں خیر خواہ، کمپیشنیٹ، ویل وشر۔ میں تمہارا ویل وشر ہوں، انی لکم ناصح۔ تو ویل وشر ہونا یہ مسٹ ہے دعویٰ ورک کے لیے۔ اس زمانے میں کیا ہوا، یہ چیز ہدف ہو گئی۔ مسلمان دنیا کے لیے ویل وشر نہیں رہے بلکہ سب کو اپنا اینیمی سمجھ لیا۔ ساری دنیا اینیمی، ساری دنیا جو ہے کانسپریسی کر رہی ہے۔ پوری دنیا میں کہیں بھی آپ جائیے سارے مسلمانوں کی سوچ یہی ہے۔ تو دعویٰ ورک کیسے کریں گے آپ؟ اب آپ دیکھیں، میں ایک مثال دوں۔ یہ انڈیا میں کئی بڑے لیڈر اٹھے، جیسے مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد۔ ان کی سوچ کیا تھی؟ اینٹی برٹش سوچ، بس
اینٹی برٹش سوچ، یہی تھا خلاصہ اینٹی سوچ کا. تو اینٹی برٹش سوچ میں پرو برٹش سوچ کیسے آئے گی؟ دعوی ورک کا مطلب تھا پرو برٹش سوچ. آپ کی سوچ ہوگی اینٹی برٹش سوچ، دعوت تو ختم. ایسے ہی دیکھیے اقبال اور مسٹر جناح کو دیکھیے آپ، وہ اینٹی ہندو سوچ تھی ان میں. انہوں نے کہا کہ ملک بٹواؤ، دو قومی نظریہ. یہ دو قومی تھیوری جو تھی وہ حقیقت میں ٹو لینڈ تھیوری تھی، ٹو نیشن تھیوری نہیں تھی یہ، ٹو لینڈ تھیوری. کیونکہ نیشن تو پھر بھی نہیں بٹا. آپ دیکھیے انڈیا میں مسلمان ہیں، پاکستان میں ہندو ہیں، تو ٹو نیشن تھیوری کہاں ہے؟ اٹ واز ٹو لینڈ تھیوری. اب اسی میں پھنس گئے لوگ. تو یہ جو اقبال اور جناح کا جو نظریہ تھا وہ حقیقت میں اینٹی ہندوازم پر کھڑا ہوا تھا کہ ہندو ہمیں کھا جائے گا تو ہندو سے الگ ملک بناؤ. ایسے دیکھیے آپ ملا عمر کو اور اسامہ بن لادن کو دیکھیے، ان کی تھنکنگ کیا تھی؟ اینٹی امریکنزم. ان کی پوری سوچ اینٹی امریکنزم میں کھڑی ہوئی ہے. ایسے عرب ورلڈ میں دیکھیے حسن بنا اور سید قطب، ان کی کیا سوچ تھی؟ اینٹی زائنزم. بس یہودی سب سے بڑا خطرہ ہے، یہودی کو مٹانا ہے. تو اس پوری مسلم دنیا میں جو ہمارے لیڈر تھے، تو ہر جگہ عرب ورلڈ میں اینٹی زائنزم اور کہیں اینٹی ہندوازم، کہیں اینٹی امریکنزم. یہ سوچ ہے مسلمانوں کے اندر تقریباً 200 سال سے. ابھی تک ہم نے یہ نہیں اعلان کیا کہ یہ سب سوچ غلط تھی. کچھ لوگ خاموشی سے یو ٹرن لے رہے ہیں لیکن اعلان نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے جب تک آپ اعلان نہیں کریں گے سوچ بدلے گی نہیں. ہمیں اعلان کرنا پڑے گا کہ یہ جو سوچ تھی غلط تھی. اینٹی امریکنزم، اینٹی زائنزم، اینٹی ہندوازم، اینٹی برٹش، یہ ساری سوچ غلط تھی. ہمارا دنیا میں جو دعوت کا کام کرنا ہے، جو حدیث بتاتا ہے کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، یہاں شہداء کے معنی دعات، کہ دنیا میں تمہیں دعوی ورک کرنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دل میں دوسروں کے لیے بے پناہ خیر خواہی ہو، کمپیشن ہو، یعنی فرینڈلی بیہیویئر ہو. وہی ختم. دیکھیں اسے یہ سادہ بات نہیں ہے. دعوی ورک کا، دعوت کا جو ذہن ہوتا ہے اس کی نظر ہوتی ہے کس پر؟ اپرچونٹیز پر. اور جو اینٹی ذہن ہے اس کی نظر ہوتی ہے پرابلم پر. ہمیشہ دنیا میں دیکھیں دو چیزیں ہوا کرتی ہیں، پرابلم، اپرچونٹی. چاہے مسلم حکومت ہو، اسلامی حکومت ہو، تب بھی یہ قانون فطرت، لا آف نیچر. چاہے پیغمبر ہی رول کر رہا ہو کسی ملک میں، تب بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں پر پرابلم نہ رہے، صرف اپرچونٹیز ہوں. دونوں رہیں گے ساتھ ساتھ. بعضکم لبعض عدو، یعنی شیطان کی عداوت بھی ہمیشہ موجود رہے گی. شیطان ہمیشہ پرابلم کریٹ کرے گا. یہ تو نظام فطرت ہے. تو دعوی ورک کون کر سکتا ہے؟ وہ کر سکتا ہے جو اٹھ جائے عداوتی ماحول سے، اٹھ جائے ایسے کہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، اوپر چلا جائے. تبھی وہ دیکھ پائے گا اپرچونٹیز کو، ورنہ اس کی نظر رہے گی پرابلم پر. یہ نقطہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل شروع میں بتایا گیا. مکی زمانے میں، یعنی مکی پیریڈ جو ہے، اس میں بالکل شروع میں سورہ والضحیٰ اتری، بالکل شروع میں سورہ الانشراح اتری. یہ دونوں صورتیں بالکل شروع میں اتری، سورہ والضحیٰ اور سورہ النشر. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں دائی کے لیے. اس میں یہی کہا گیا کہ ان مع العسر یسرا، عسر کے ساتھ یسر ہے، یعنی پرابلم کے ساتھ اپرچونٹی ہے. اس کا مطلب ہے پرابلم کے ساتھ اپرچونٹی ہے. Where there are problems, there are opportunities. So you have to ignore the problem and avail the opportunities. یہ مطلب ہے اس آیت کا. ان مع العسر یسرا، یہ لا آف نیچر ہے. یہ کریشن پلان آف گاڈ میں شامل ہے، کیوں خدا نے شیطان کو پہلے دن سے انڈکٹ کر دیا اس دنیا میں، پہلے دن سے، اور وہ قیامت تک رہے گا.
خدا نے جب اس دنیا میں شیطان کو آزاد چھوڑ دیا ہے، اس کو قیامت تک رہنے کا حق دے دیا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پرابلم کریٹ نہیں کرے گا؟ اس کا تو کام ہے پرابلم کریٹ کرنا، کام ہے شر پھیلانا، کام ہے فتنہ انگیزی کرنا. تو دیٹ از اے پارٹ آف نیچر، پارٹ آف کریشن پلان. کوئی آدمی اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ شیطان کی ایکٹیویٹیز کو، نگیٹو ایکٹیویٹیز کو ابالش کر دے. پیغمبر بھی نہیں کر سکتا ایسا. یعنی خدا نے جب کہا آدم کو کہ جاؤ زمین پر بسو، تو اسی وقت شیطان کو بھی یہی پر موقع دیا اور کہا کہ بعض کو میں لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. تو دشمن جب شیطان کو ہمارے دشمن کی طرف چھوڑ دیا یہاں پر، تو وہ کرے گا آپ کی کارروائی. جیسے کسی جنگل میں بھیڑیا کو چھوڑ دیا جائے تو وہ دوڑائے گا وہ وہاں پر بکریوں کو اور بھیڑوں کو. یہ تو نہیں کہ وہ نہ ایسا کرے. تو خدا کے کریشن پلان کے مطابق ہی اس دنیا میں شیطان کو چھوڑ دیا گیا ہے، بعض کو ملے بعض عدو. تو وہ کبھی بھی دنیا میں ایسا نہیں کر سکتا کہ سارے حالات اسموتھ حالات ہوں. تو آپ کیا کریں گے؟ یو ہیو ٹو بی سلیکٹو. یعنی اگنور کریں آپ پرابلم کو اور اویل کریں اپرچونیٹیز کو. یہ ہے ان مال العسر یسرا. اتنی بڑی حکمت جو قرآن میں بتائی گئی ہے، جس کو پیغمبر نے فالو کیا. 200 سال سے مسلم سائیکی میں گم ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ انیمی ہے ہمارا، وہ انیمی ہے ہمارا، یہ کانسپریسی کر رہا ہے، وہ کانسپریسی کر رہا ہے. بھائی کانسپریسی تو ہوگی، اینمیٹی تو رہے گی، عداوت تو رہے گی، کیونکہ شیطان ایکٹیویٹ کرتا ہے. دیکھیے جب بھی کوئی انسان آپ کا عدو بنتا ہے تو کیوں عدو بنتا ہے؟ شیطان نے اس کو ایکٹیویٹ کیا تو وہ عدو بن گیا آپ کا. شیطان ڈائریکٹلی کبھی سامنے نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہوگا. تو شیطان ایکٹیویٹ کرے گا تو آپ کا عدو بنے گا. یہ ہوگا، ہمیشہ ہوتا رہے گا. تو آپ اگر پرابلم کے پیچھے دوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے اندر نیگیٹو تھاٹ آئیں گے، آپ لوگوں کی خیرخواہی آپ کے دل میں نہ رہے گی، لوگوں کے لیے آپ کے اندر ویلویشن نہ رہے گی، تعاون پہ ختم. یہ تو بالکل ایک کھلی ہوئی بات. تو میں یہ کہوں گا کہ اس زمانے میں یہ جو نظریہ ہوا قائم ہے کہ اینٹی زائنزم، اینٹی ہندوازم، اینٹی برٹش، اینٹی امریکنزم، اینٹی دس، اینٹی دیٹ، جتنے بھی لیڈر وداؤٹ اینی ایکسیپشن، جتنے بھی لیڈر اٹھے بس اسی پر اٹھے. دیر از نو ایکسیپشن ایٹ آل. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے اتنی بڑی اپرچونٹی کھلی اس زمانے میں اور اس کے بجائے لوگ پرابلم سے لڑ رہے ہیں. مثال کے اوپر دیکھیے، دنیا میں ہمیشہ ریلیجس پرسیکیوشن رہا ہے. ریلیجس فریڈم کبھی بھی دنیا میں نہیں رہا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ دنیا میں ریلیجس فریڈم آ گیا، کھلا ڈسکشن، کھلا انٹریکشن، یہ زمانہ آ گیا اس کا. تو اس کو ہم اویل کرنا تھا. کبھی بھی دنیا میں ایسا نہیں رہا ہے کہ کھلے طریقے سے ڈسکشن ہو، کھلے طریقے سے انٹریکشن ہو. تھا ہی نہیں کبھی. لوگ ملتے تھے بیٹل فیلڈ میں. اب ممکن ہو گیا کہ آپ ملیں کانفرنسوں میں، آپ ملیں ڈسکشن کے پروگرام میں، آپ ملیں ڈائیلاگ میں. یہ کبھی بھی نہیں تھا دنیا میں اس سے پہلے. کتنی بڑی اپرچونٹی ہمارے لیے تھی. لیکن کیوں؟ چونکہ ہم نیگیٹو رد عمل کا شکار تھے، نیگیٹو تھاٹ میں پڑے ہوئے تھے، سب کو اینیمی سمجھتے تھے. جس کو آپ اینیمی سمجھیں، جس کو آپ کانسپریٹر سمجھیں، اس کے بارے میں آپ کے اندر کبھی بھی ویلیویشن نہیں آئے گی. کبھی بھی آپ نہیں کہہ پائے کہ انی لکم ناصح، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. ان کو تو آپ کو مٹانا ہے. اسی مٹانے میں کیا ہوا کہ مسلمان سوسائڈ بامبنگ کرنے لگے. یعنی بالکل حرام کام. سوسائڈ تو سرے سے حرام ہے. یعنی اس میں کوئی بھی وجہ نہیں کہ ہے کہ وہ اس کا
حلال بتائیں. ایبسولوٹ سینس میں حرام ہے سوسائڈ کرنا، لیکن سوسائڈ بامبنگ ہونے لگی. کیونکہ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ حب کشا یوم ویسم، اس میں ایک چیز اور انڈرسٹوڈ ہے، بغض کشا یوم ویسم. حدیث میں ہے کہ کسی چیز کی محبت تم کو اس کے بارے میں اندھا بہرا بنا دیتی ہے. اس میں امپلیسٹ ہے ایک اور بات کہ بغض کشا یوم ویسم، کسی سے نفرت ہو جائے تو آپ اس کے بارے میں اندھے بہرے ہو جاتے ہیں. نفرت نفرت ہیٹ ہیٹ، جب ہیٹ آ جاتی ہے تبھی سوسائڈ بمبنگ شروع ہوتی ہے. تو وہاں پر آدمی کو دکھائی نہیں دیتا کہ یہ تو حرام کام ہے، میں کیسے کروں؟ وہ تو سمجھتا کہ مجھے اس کو کل کرنا ہے. تو یہ جو چیز ہے ماڈرن ایج تھا، ایج آف دعویٰ، ایج آف دعویٰ اپرچونٹیز، اس کو ہم اویل نہیں کر سکتے. کیوں؟ ہم پڑ گئے دشمنی میں. میں آپ کو ایک تازہ ایک تجربہ بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے میرے ہاتھ میں ایک فوٹو ہے، یہ ایسٹروناٹ کا فوٹو ہے، امریکن ایسٹروناٹ ڈاکٹر چارلس ڈیو. یہ 1972 میں چاند پر گئے تھے. اپریل 1972 میں چاند پر اترے تھے. ان کا ایک فوٹو ہے. تو ہوا کیا، پرسوں ہماری ٹیم کے 2 آدمی یعنی مسٹر رجت اور سعدیہ، 2 آدمی اس سے ملے انٹرویو کرنے کے لیے. تو میرا نام بھی بتایا انہوں نے. تو میرا نام پر یہ انہوں نے لکھ کر کے اپنا سائن کر کے یہ فوٹو دیا. یہ بات ہے ابھی پرسوں. وہ انٹرویو ریکارڈڈ انٹرویو ہے ان کا، آپ سن سکتے ہیں اس کو، ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی تھی. اس انٹرویو میں انہوں نے بہت ہی ایک ایسی بات کی جو آئی اوپنر ہے ہمارے لیے. تو اس میں ایک کوشچن کیا گیا کہ آپ کیا پیس آف مائنڈ محسوس کرتے ہیں، آپ اپنے کو مطمئن پاتے ہیں، اپنے کو کامیاب سمجھتے ہیں؟ تو اس امریکن ایسٹروناٹ نے کہا کہ نہیں. انہوں نے بتایا کہ مجھے پہلے یہ دھیان ہوتا تھا کہ میں چاند پر پہنچ جاؤں. اس زمانے میں پیدا ہوئی ہے جب کہ چاند کا سفر شروع ہو گیا تھا. یعنی امریکن سوسائٹی میں جب چاند کا چرچا تھا، اسپیس ٹریول کا چرچا تھا، تب یہ پیدا ہوئی. پلے بڑھے تو ان کو شوق ہوا کہ میں چاند پر پہنچ جاؤں تو مجھے وہاں پر خوشی ملے گی، پلیزر ملے گا، سیٹسفیکشن ملے گا، سکسیس ملے گی. اب یہ ایک ڈریم تھا ان کے مائنڈ میں. تو انہوں نے بڑی بڑی ایجوکیشن لی، ڈگریاں لی، اور ناسا میں وہ شامل ہو گئے. یہاں تک کہ وہ سلیکٹ کیے گئے. اپولو 16 میں وہ گئے چاند پر 1972 میں. وہاں پر انہیں یہ ان کو یہ ہوا کہ وہ چاند کے اوپر قدم رکھا انہوں نے. آپ غور کیجئے کہ پہلے زمانے میں کوئی ناولوں اور کہانیوں میں ایسا ہوتا ہوگا، یہ واقعہ ہوا کہ چاند پر انہوں نے قدم رکھا. تو یہ کتنا بڑا ڈریم تھا جو ان کو حاصل ہوا. لیکن جب وہاں سے لوٹ کر آئے تو پھر وہی ڈسسیٹسفیکشن، انڈرسٹینڈ. پھر بھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے فیم ملی، ہر طرف میرا پریز ہو رہا ہے، میرا نام چھپ رہا ہے، لیکن اندر سے میں سیٹسفیکشن مجھ کو نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ناسا چھوڑ دیا. ناسا چھوڑ کر میں نے بزنس کیا. اب بزنس میں نے بہت ویلتھ کمائی، بہت پیسہ کمایا، لیکن ویلتھ نے بھی مجھے سکون نہیں دیا. فیم ملی تب بھی سکون نہیں، ویلتھ ملی تب بھی پیس نہیں. اس وقت وہ فرسٹریشن میں جی رہے ہیں. اب میں نے سوچا کہ ایسا کیوں ہے؟ ایک آدمی کی بات نہیں ہے. جو لوگ بھی آپ کو نظر آتا ہو کہ یہ
سپر اچیور ہے کوئی بھی شخص، ویلتھ ہے، پاور ہے، فیم ہے، اس کو قریب سے دیکھیے آپ، اندر سے ٹٹولی، بول کچھ بھی نہیں. ابھی رتن ٹاٹا نے ایک بہت ہسٹوریکل کام کیا کہ چیپسٹ کار بنائی انہوں نے بہت دنوں کی محنت کے بعد. چیپسٹ کار تو بظاہر بہت بڑا کام ہوا، دنیا کی چیپسٹ کار. لیکن پیپر میں آیا تھا ان کا انٹرویو کہ میں اپنے کو الون فیل کرتا ہوں. یعنی چیپسٹ کار بہت بڑا کارنامہ ہے، کیونکہ ایک شخص ریچ میں ہو گیا کہ وہ کار خریدا، لیکن اتنا بڑا کارنامہ کر کے وہ اپنے کو الون فیل کر رہے ہیں. مدر ٹریسا جو ہے اتنا بڑا کام کیا، اس نے ایک نوبل پرائز ملا اس کو سوشل ورک میں، لیکن ان کے بارے میں جو رپورٹ آئی تھی ان کے مرنے کے بعد، بہت ڈیٹیل رپورٹ میں نے پڑھی تھی ٹائم میگزین میں جو نیو یارک سے نکلتا ہے، تو اس میں لکھا تھا کہ شی ڈائڈ ان ایگنی، شی ڈائڈ ان ایگنی، یعنی سہانے روح کی حالت میں ان کو موت آئی. تو جتنے بھی ہیں میں نے پڑھا، یہ جو سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے الیگزینڈر دا گریٹ یونان کا، کہ یونان سے لے کر کے وہ چلتا ہوا پنجاب تک پہنچ گیا، ہر طرف اس نے فتح کی. تو پنجاب میں اس کی جو فوج تھی اس نے انکار کر دیا آگے بڑھنے سے، اور پھر لوٹنا پڑا اس کو. تو پھر لوٹ کر کے وہ عراق پہنچا. اب وہ پھر فرسٹریشن پڑ گیا، وہ چاہتا دنیا کو کانکر کرنا، کانکر کرتے کرتے ایک مقام پر اس کو رکنا پڑا، یعنی پنجاب میں لوٹنا پڑا. اب فرسٹریشن میں تھا وہ. اپنے فرسٹریشن کو نکالنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ وہ جشن منایا. پہلے جو بابل کا ایریا تھا وہاں پر، اور رات کو خوب شرابیں پیا، خوب کھایا پیا. تو کیا ہوا، اوور ڈرنکنگ ہو گئی. اوور ڈرنکنگ اور ایٹنگ کی وجہ سے بیمار پڑ گیا اور مر گیا. ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز اونلی 33. تو کسی کو بھی دیکھیے جو سو کال سپر اچیورس ہیں وہ سب برتے ہیں فرسٹریشن. اسی کی ایک دوسری مثال یہ ہے. اس پر میں نے سوچا کہ قصہ کیا ہے. تو دیکھیے انسان کے اندر ایک عرض ہے، بہت بڑی عرض، کچھ پانے، انسان کچھ پانا چاہتا ہے. انسان کے اندر پانے کا جذبہ بہت زیادہ ہے، سیکنگ اسپرٹ بہت زیادہ ہے. انسان کچھ پانا چاہتا ہے. تو کیا چیز پانا چاہتا ہے وہ خدا کو پانا چاہتا ہے. ابھی ایک رپورٹ آئی ہے چند دن پہلے پیپر میں بتایا گیا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ریسرچ ہو رہی ہے. اس میں انتھروپولوجی کے لوگ اور دوسرے برانچز کے لوگ اس میں ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں. بہت بڑی رقم اس کی الوکیٹ کی گئی. وہ کیا ہے ان کا سبجیکٹ ریسرچ کا، میرے پاس وہ پیپر موجود ہے، کہ ایک کوشچن ان کے سامنے ہے کہ کیا وجہ ہے کہ انتھروپولوجیکل اسٹڈیز میں یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں کوئی بھی سوسائٹی ایسی نہیں ہے جہاں خدا کا کانسیپٹ موجود نہ ہو. تو وائی دس آبسیشن، کیوں لوگ خدا کے آبسیشن میں جیتے ہیں؟ یعنی گاڈ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کبھی انسان اس سے خالی نہیں رہا. ایون ماڈرن سوسائٹی کیوں یہ انٹرووون ہے نیچر میں انٹرووون ہے. تو یہ کیوں ایسا ہے، اس کی کیا جڑ میں کیا باتیں ہیں اس کی کہ پوری ہسٹری میں کیوں ایسا ہے کہ انسان جو ہے گاڈ کانشسنس لیے ہوئے جیتا رہا ہے. گاڈ کانشسنس جو ہے وہ انسان کا ایک بہت بڑا ہوا ہے. کبھی بھی انسان گاڈ کانشسنس سے خالی نہیں پایا گیا. اس پر ریسرچ ہو رہی ہے. اس معنی کیا ہے کہ گاڈ کو پانا یہ ہے اس کی سیکنگ اسپرٹ کا اصل گول. آپ غور کیجئے کہ ایک انسان جو ہے ماں کے پیٹ سے اچانک ایک زندہ بچہ نکل آتا ہے. اس کے ہاتھ ہے، اس کے پاؤں ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ساری چیزیں. یعنی کیا میریکل ہے کہ ماں کے پیٹ سے ایک زندہ بچہ نکلا ہے. پھر بڑھتے بڑھتے وہ ایک انسان بنا، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. اتنا بڑا دباؤ اس کو ہے کہ اسپیس میں وہ بڑے بڑے کارنامے کر رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پیپر میں کہ ایک
ایک سیٹلائٹ جو کہ فیل ہو گیا تھا، وہ گر رہا تھا زمین کے اوپر، تو دوسرے سیٹلائٹ کو بھیج کر کے انسان نے اس کو ٹکڑے ٹکڑ کر دیا، یعنی فضائی میں اس کو ٹکڑے کر دیا تاکہ زمین کو ہٹ نہ کرے۔ کیسی کیسی پلاننگ کرتا ہے انسان، تو یہ کیسے بن گیا؟ ایسا انسان کیسے بن گیا؟ میں نے اپنے آپ خود نہیں بنایا، میرے باپ یہ طاقت نہیں تھی کہ میں جیسا انسان کو کریٹ کرے، میری ماں یہ طاقت نہیں تھی کہ میرے جیسے انسان کو کریٹ کرے، میں خود یہ طاقت نہیں رکھتا کہ میں اپنے جیسے ایک انسان کو بناؤں۔ کیسے بن گیا ایک انسان؟ اور پھر آپ پیدا ہوتی ہے، میں پاتا ہوں کہ دنیا میں اتنا بڑا لائف سپورٹ سسٹم ہے۔ بتائیے لائف سپورٹ سسٹم نہ ہو تو کیا ہو؟ ہم سب کچھ ہوتے ہوئے مر جائیں، چند سیکنڈ میں مر جائیں۔ آکسیجن نہ ہو، لائٹ نہ ہو، فوڈ نہ ہو، یہ ساری چیزیں، پانی نہ ہو۔ ایک طرف انسان کا پیدا ہونا ایک بریکل ہے، دوسری لائف سپورٹ سسٹم کا یہاں ہونا ایک بریکل ہے۔ تو کس نے یہ بریکل کیا؟ وہ کون ہے جس نے مجھے بنایا؟ وہ کون ہے جس نے مجھے لائف سپورٹ سسٹم دیا؟ یہ کوشچن انسان کے اندر ابھرتا ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ میں پاؤں اس کریٹر کو، اس کے قدموں پر سر رکھوں، میں پاؤں اس ہستی کو جس نے مجھے بنایا، جس نے زمین و آسمان کو بنایا۔ یہ آدمی چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے پالے اس ہستی کو، اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اس کے آگے۔ یہ اسپرٹ انٹرووون ہے انسان کے اندر۔ اب دیکھیے، آپ کتابیں پڑھیں سیرت کی تو آپ پائیں گے کہ عرب میں کچھ لوگ ہوتے تھے، ان کو کہا تھا حنفا کہا جاتا۔ حنفا مطلب سیکر۔ رسول اللہ سے پہلے وہاں کچھ لوگ تھے جو حنفا کہے جاتے تھے، سیکر۔ اب تو ساری دنیا حنفا بن گئی، وہاں چند حنفا ہوتے تھے، اب ساری دنیا حنفا بنی ہوئی۔ وہ کیسے؟ اس طرح سے کہ دیکھیے، انسان کا ایک ڈریم تھا جو آپ کہانیاں پڑھیں اس میں ملتا ہے۔ پورن کھٹولے کی کہانی ہم پڑھتے تھے بچپن میں، کہ کہانی کے روپ میں انسان نے سوچا تھا کہ ایک کوئی کھٹولا ہوگا جو اڑے گا۔ آج تو ہوائی جہاز مل گیا، پورن کھٹولا ہر آدمی کے ریچ میں پہنچ گیا۔ جس چیز کو لوگ پہلے کہانیوں کے روپ میں دیکھتے تھے، آج زندہ طور پر وہ آپ ہوائی جہاز کے روپ میں پا رہے ہیں، ہر آدمی اس میں سفر کر سکتا ہے۔ تو جو ڈریم تھے انسان کے پہلے، وہ سارے ڈریم آج سامنے آ گئے۔ ہر قسم کا کمفرٹ، ہر قسم کی لگژری، ہر قسم کا سامان مل گیا، لیکن پھر بھی سیڈ ہے انسان، پھر بھی انسان فرسٹریشن میں جی رہا ہے، پھر بھی ڈسپیئر میں جی رہا ہے۔ تو سیولائزیشن اپنی انتہا کو پہنچ کر کے اس نے سب کو سیکر بنا دیا۔ یہ سیولائزیشن ہے انسان کی، یہ شروع ہوئی تھی جب کہ کسی نے انوینٹ کیا پہیا، ویل، تب سے چلتے آج ہم کار اور ہوائی جہاز اور سیٹلائٹ کے زمانے میں پہنچ گئے۔ لیکن سیٹسفیکشن ابھی بھی نہیں مل رہا، سب کچھ پا کر کے لگتا ہے کوئی چیز مس کر رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی، یہ مثال ہر آدمی کی ہے۔ میں نے ایک قصہ بتایا تھا اس سے پہلے آپ کو کہ ایک امریکن بلینئر، پیسہ ہی پیسہ تھا اس کے پاس، جب بوڑھا ہو گیا وہ، تو اسے دیکھا کیا پیسے نے مجھے ایسا نہیں کیا کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، پیسے نے مجھے یہ نہیں کیا کہ میرا باڈی جو ہے ہمیشہ مضبوط رہے۔ یا غالب نے کہا تھا کہ مزمل ہو گئے قوا غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں۔ تو میرا باڈی جو ہے میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے، میری عمر ختم ہو رہی ہے، دل کا چین ختم ہو گیا ہے، پیسہ ہے لیکن سکون نہیں۔ اس نے ارجنٹ میسج دیکھ کر بلایا اس کو، جو وہاں کا ایک مشہور مشنری ہے امریکہ کا۔ تو جب وہ پہنچا اس کے مینشن میں، تو ایک کمرے میں لے گئے، وہ دونوں بیٹھے، صرف دو ہی آدمی تھے وہاں پر، وہ امریکن بلیونیئر اور یہ مشنری۔ تو اس سے وہ کہتا ہے، وہ بلیونیئر، کہ دیکھو مجھ کو، یو سی آئی ایم این اولڈ مین،
life has lost all meaning. I am going to take a fateful leap into the unknown. جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے. انسان کی روح بول رہی ہے سب کچھ پا کر بھی کچھ نہیں پایا, سب کچھ پا کر کے میں نے کچھ نہیں پایا. نہ مجھے یہ ملی کہ میں ہمیشہ ہیلدی رہوں, نہ یہ ملا مجھے کہ نہ مروں, نہ یہ ملا کہ میرا ڈائجسٹو سسٹم ہمیشہ بہت اچھا بنا رہے, نہ مجھے یہ ملا کہ مجھے دل کا سکھ چین ہو. کچھ بھی نہیں ملا, کچھ بھی نہیں ملا. تو ٹینشن ہے, اسٹریس ہے جو آخر میں ملتا ہے انسان کو. تو وہ کہا اس نے کہ یو سی آئی ایم این اولڈ مین, لائف ہیز, یو سی آئی ایم این اولڈ مین, لائف ہیز لاسٹ آل میننگ. I am going to take a fateful leap into the unknown. Young man, can you give me a ray of hope? یہ ہر آدمی کا قصہ ہے. ہر آدمی بچپن سے شروع کرتی ہے زندگی اپنی, پھر جوان ہوا, پھر بوڑھا ہوا, اور ہاتھ پاؤں جواب دینے لگتے ہیں, بستر پر پڑ جاتا ہے اور پھر مر جاتا ہے 100 سال سے پہلے. تو ہر آدمی ڈسپیئر میں مرتا ہے. اسی لیے آج کل آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی انڈسٹری جو ہے وہ ڈی اسٹریسنگ کی انڈسٹری ہے. ڈی اسٹریسنگ یعنی اسٹریس کو ختم کر رہا ہے. جارج بش سے لے کر جھوپڑی تک ہر آدمی اسٹریس میں جی رہا ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں اسٹریس سے خالی ہو, کوئی آدمی ایسا نہیں. تو ڈی اسٹریسنگ کی انڈسٹری اس زمانے میں بہت فلرش کی ہوئی ہے, لیکن کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, اس کا کوئی بھی پازیٹیو رزلٹ نہیں. اس کو میں اس سینس میں لے رہا ہوں کہ پہلے زمانے میں کچھ لوگ حنفا ہوتے تھے, یعنی سیکر. اب ساری دنیا ہی سیکر بنی ہوئی. اب ساری دنیا کے سامنے یہ سوال ہے کہ اور کیا ہے جو مجھے پانا ہے. سب کچھ پا کر کے بھی کیوں مجھے یعنی یہ فرسٹریشن ہے, ڈسپیئر ہے. یہ وقت تھا جب کہ آپ دنیا کو سچائی کا پیغام دیں, جب بتائیں انسان کو خدا کا کیسے پلان. لیکن کیا ہوا کہ جن لوگوں کو خدا نے قرآن کے جو حامل بنے تھے وہ پڑ گئے کس میں, لڑنے بڑھنے. یہ ساری لڑائیاں جو ہو رہی ہیں میں اس کو حرام سے بھی کوئی بڑی چیز سمجھتا ہوں, کیونکہ آپ بدو سے لڑ رہے ہیں. بدو سے لڑنا تو جائز ہی نہیں ہے. ایک بہت اہم بات یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام میں قتال کی اجازت ہے, لیکن قتال کس سے؟ دشمن سے نہیں, اٹیکر سے. یو ہیو ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین اٹیکر اینڈ اینیمی. دیکھیے قرآن میں دعا کا ریفرنس دوں گا آپ کو. جہاں تک اینیمی کی بات ہے تو قرآن میں ہے کہ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. یہ ہے عدو کے لیے, دشمن کے لیے. Do good deed in turn for bad deed, and you will see that your enemy has become your dearest friend. enemy کو یہ کرنا ہے کہ ہمیں اچھے سلوک سے اس کو دوست بنانا ہے, enemy سے لڑنا نہیں ہے. آج کل کیا دشمن ڈکلیئر کر کے اسے لڑائی لڑ رہے ہیں, یہ تو حرام ہے بالکل. کسی کو دشمن ڈکلیئر کر کے آپ لڑ نہیں سکتے اس سے. دشمن کو دوست بنائیے, یہ ہے حکم آپ کو. لڑنا کس سے؟ وَذَرْ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا. جو آپ اٹیک کریں اس سے لڑیے. اور لڑائی کی کون؟ اسٹیٹ لڑے گی. یہ دوسرے لوگ گروپ بنا کے لڑنے لگے, یہ بھی حرام ہے اسلام میں. صرف اسٹیٹ لڑ سکتی ہے, اٹیکر کے خلاف لڑ سکتی ہے. کیا کہ اسلام میں ڈیفینسو وار ہے, اور دشمن سے لڑنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. یہ سارے لوگ آپ کے مدعو بنے ہوئے تھے, سارے لوگ حنفا بنے ہوئے تھے, سارے لوگ سیکر بنے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں قتل کروں گا. یہی سوچ ہے جس نے مسلمانوں کو دعویٰ اپرچونیٹیز کے بارے میں بلائنڈ کر دیا. آج کل کے مسلمانوں کے بارے میں میرا کہنا ہے کہ وہ دعویٰ بلائنڈ ہو گئے. دعویٰ بلائنڈ, یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, دعوتی اپرچونیٹیز کو وہ نہیں دیکھ رہے. دعویٰ بلائنڈ. اب میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو دعویٰ ورک ہمیں کرنا ہے اس کے بارے میں
ابھی بھی لوگ ان ٹرم آف بلڈنگ سوچتے ہیں کہ بہت بڑی بلڈنگ بنائے تو دعوی ورک کرے. یہ بالکل ایبسرڈ بات ہے. دیکھیے دعوی ورک کرنا ہے ساری دنیا میں, کتنی بڑی بلڈنگ بنائیں گے؟ ایسی بلڈنگ بنا سکتے ہیں جو پورے گلوب کو کور کیے ہوئے ہو. ایسی بلڈنگ بنا سکتے ہیں آپ جس کی چھت کے نیچے سب پوری گلوب آ گیا ہو. تو دعوت ساری دنیا میں کرنا ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ ایک بہت بڑا ایک نئی چیز ہوئی ہے اس زمانے میں. وہ کیا؟ اب بلڈنگ کی امپورٹنس سیکنڈری ہو گئی ہے. اب امپورٹنس ہے نیٹ ورکنگ. ایک ماڈسٹ بلڈنگ آپ کے پاس ہو, نیٹ ورکنگ بہت اچھی آپ کے پاس ہو, ساری دنیا میں آپ اپنا میسج پہنچا سکتے ہیں. انٹرنیشنل نیٹ ورک, اس بات کو لوگ سمجھتے نہیں ابھی تک. یہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ اس زمانے میں آپ کے پاس ایک ماڈسٹ بلڈنگ کافی ہے. نیٹ ورکنگ بہت مضبوط ہونی چاہیے, لٹریچر کے ذریعے, کمپیوٹر کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے, اور پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے آپ ایک مقام پر رہ کر کے ساری دنیا میں اپنا میسج پہنچا سکتے ہیں. یہ ہے نیا زمانہ. تو ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں, ہمارے مشن کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے اچھی طریقے سے کہ ہماری نیٹ ورکنگ بہت ہی مضبوط ہو, بہت ہی مضبوط نیٹ ورکنگ ہماری. تو پھر کافی ہے ایک جگہ سے بیٹھ کر آپ ساری دنیا میں اپنا میسج پہنچاتے رہیے, ساری دنیا میں اپنا میسج پہنچاتے رہیے. ایک ماڈسٹ بلڈنگ آپ کے لیے کافی ہے اگر آپ کے پاس اچھی نیٹ ورکنگ ہے. تو میں نے پہلی بات یہ کہی کہ داعی بننے کے لیے آدمی کو خیر خواہ بننا پڑتا ہے, ناصح بننا پڑتا ہے, ویل وشر بننا پڑتا ہے. یونیلیٹرل طور پر دوسرے کچھ بھی کریں, حدیث میں آتا ہے تو اما نہ بنو, یعنی ایسا نہ ہو کہ دوسرے ظلم کر رہے ہیں تو ہم بھی ظلم کریں گے, دوسرے اچھا کریں گے تو ہم بھی اچھا کریں گے. یہ نہیں, یونیلیٹرل طور پر آپ دوسرے کے لیے خیر خواہ بن جائیں. خیر خواہ کا معنی دل میں بھی ہیٹ نہ ہو, دل میں بھی نفرت نہ ہو. یہ پہلی شرط ہے داعی بننے کے لیے. اس کے بعد کیا ہے, آپ اس راز کو جانیں کہ دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ پرابلم نہ ہو. امپاسبل ہے. کیوں؟ دیٹ از پارٹ آف دا کریشن. پرابلم جو ہے وہ پارٹ آف دا کریشن ہے. تو آپ کیسے اس کو ختم کر دیں گے؟ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ اگنور دا پرابلم, اویل دا اپرچونٹی. یعنی دوسرے لوگ اگر کچھ کانسپریسی کر رہے ہیں, دوسرے لوگ ظلم کر رہے ہیں تو اسے چھوڑیے, اپرچونٹی کو دیکھیے. آپ مثال کے طور پر دیکھیے, آپ امریکن ہو جائے اس زمانے میں, یعنی گلف وار کے زمانے میں وہاں چلی گئی عرب کنٹریز میں, سعودی عرب وغیرہ میں. تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ سعودی عرب میں جو آرمی تھی, امریکن آرمی, 2000 امریکنس نے اسلام قبول کر لیا. 2000. تو ایک طرف یہ تھا کہ لوگ ہمارے میگزین, ہمارے اخبارات شور کر رہے تھے کہ ان کی آرمی آ گئی عرب کی سرزمین میں, ان کو نکالو یہاں سے. امریکنزم کے خلاف, امریکن ایکسپینشنزم کے خلاف شور مچائی ہوئی تھی سارے ہمارے اخبارات. اس کو لیتے تھے امریکن ایکسپینشنزم, کہ ان کی فوجیں عرب میں آ کے کھڑی ہو گئی, عرب میں آ کر کے اپنے اڈے بنائے ہوئے. لیکن یہ دوسرے پہلو آپ دیکھیے اس کا, کہ ان کا انٹریکشن ہوا مسلمانوں سے, ان کا انٹریکشن ہوا وہاں کے اسکالرز سے. اس انٹریکشن کے تھرو کیا ہوا کہ 2000 امریکن آرمی کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ ہے کہ پرابلم کے ہوتے ہی اپرچونٹیز کا ہونا. تو کوئی بھی سچویشن, میں کہتا ہوں فلسطین میں آپ دیکھیے جو سب سے زیادہ ورسٹ پلیس مانا جاتا ہے, وہاں بھی کیا ہے, آپ یہ سمجھیے کہ بدو آ گیا آپ کے پاس. جو یہودی ڈائسپورا میں تھے وہ یہودی نکل کر آ گئے فلسطین میں, یعنی عربوں کے پڑوسی بن گئے. آپ دعوت کیجیے, یہودی بھی اسلام قبول کریں گے جسے دوسرے کرتے ہیں. تو آج اس زمانے آپ دیکھیے اسد صاحب جو تھے وہ یہودی
فیملی میں پیدا ہوئے, اسلام قبول کیا انہوں نے, بہت سی کتابیں لکھی. مریم جبیلہ جو ہے یہودی فیملی میں پیدا ہوئے, انہوں نے اسلام قبول کیا, بہت سی کتابیں لکھی اسلام پر. ایسے بہت سارے لوگ. تو اگر فلسطین میں یہودی آ گئے جو کہ پہلے تھے ڈائسپورا میں, تو آپ سمجھیے کہ مدعو ہمارے پاس آ گیا. اس کو اس سینس میں کیوں نہیں لیا آپ سمجھیے کہ مدعو ہمارے پاس آ گیا. بتاؤ ورک کیجیے. بہت سے مریم جبیلہ نکلیں گے, بہت سے اسد صاحب نکلیں گے, لیکن بس جیسے ہی انہوں نے جانا کہ یہودی آ گئے تو بس ہر آدمی غصے میں آپس پار ہو گیا. چاہے حسن بننا ہو, چاہے سید قطب ہو, چاہے یاسر عرفات ہو, سب کے سب بس غصے میں بھر گئے, نفرت میں بھر گئے. یہودیوں کو نکالو. یاسر عرفات نے کہا تھا کہ سراربی کو فی البحر, تم کو ہم سمندر میں ڈھکیل دیں گے. یہ کیا بالکل ایبسرڈ باتیں تھیں. تو امریکن کو عرب لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ عدو الاسلام رقم واحد, امریکہ عدو الاسلام رقم واحد. لیکن آپ دیکھیے امریکہ میں تقریباً 1 لاکھ آدمی ہر سال مسلمان ہو رہے ہیں. امریکہ کے فوجی جو گئے وہاں سعودی عرب میں 2000 آدمی مسلمان ہو گئے. امریکہ میں آج بھی دنیا کے بیسٹ اسلامک سینٹر ہے, سب سے اچھے اسلامک سینٹر آج بھی امریکہ میں. اس کو آپ دیکھیے, یہ نہ دیکھیے کہ کون جو ہے آپ کے یعنی آپ کے منٹل فریم ورک میں وہ ہے اینیمی دکھایا دیتا ہے, آپ کو دشمن دکھایا دیتا ہے. یہ دیکھیے کہ اس میں پھر بھی اپرچونٹی ہے, اس اپرچونٹی کو اویل کیجیے. آپ دیکھیے جب برٹشرز جو آ گئے تھے مسلم کنٹریز میں, آکوپائی کر لیا تھا, تب بھی کتنے سارے انگریز مسلمان ہو گئے. مثلا لارڈ ہٹلے فاروق ایک ٹاپ کے فیملی کے آدمی تھے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. مارماڈوک تال وہ بھی انگریز تھے, اسلام قبول کر لیا, انہوں نے ترجمہ قرآن مجید ترجمہ کیا. ایسے بہت سارے لوگ. تو چونکہ لوگ نیگیٹو تھنکنگ تھی لوگوں کے اندر, رد عمل کے تحت سوچتے تھے, تو میں نے عرض کیا کہ جو رد عمل کے تحت سوچے گا وہ جو ہے اس کو پرابلم تو دکھائی دیں گے, اپرچونٹی اس کو دکھائی نہیں دی. اور یہ ہوا ہمارے اس زمانے میں, یہ پیش آیا. اب سے آپ کو یعنی ہماری ٹیم کے لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ اس کو یعنی سارے معاملے کو پھر سے سوچنا ہے, ری اسیس کرنا ہے. ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم پرابلم کو چھوڑ کر کے اپرچونٹیز کو اویل کریں, پرابلم کو اگنور کر کے جو نئی اپرچونٹیز ہیں اس کو اویل کریں, اور ساری دنیا میں سچائی کا میسج پہنچا دیں. یہ ہے ہمارا گول, یہ ہے ہمارا نشانہ. خدا کے فضل سے اس وقت ہمارے پاس ٹیم بھی بن چکی ہے, انفراسٹرکچر بھی ہمارے پاس ہو چکا ہے. اب اس کو بس یہی کرنا ہے کہ اور زیادہ اس میں محنت لگ جائے, اور زیادہ اس میں اپنے آپ کو انوالو کر دیں, اور زیادہ اپنا ٹائم اس میں دیں. اسی کی ضرورت ہے. ابھی دیکھیں یہاں پر بک فیئر تھا دلی میں, تو وہاں قرآن کا ٹرانسلیشن رکھا گیا تھا. بہت زیادہ لوگوں کو دلچسپی ہوئی اس سے, بہت زیادہ لوگوں نے قرآن کا ٹرانسلیشن حاصل کیے وہاں سے. اب کتنا لوگوں کو شوق ہے اس بات سے کہ اسلام کو پڑھیں. اس زمانے میں دیکھیے ایک نیا جو نئی باتیں ہوئی اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہر چیز کو جاننا, ہر چیز کو جاننا, تو مذہب کو بھی جاننا, قرآن کو بھی جاننا. یہ اسپرٹ اس زمانے میں پیدا ہوئی جو کہتے ہیں اسپرٹ آف انکوائری. یعنی سائنس نے جو چیز دی ہے تو اس میں بہت اہم چیز دی ہے اس نے, اسپرٹ آف انکوائری. اسپرٹ آف انکوائری کے جہاں بہت سارے مینیفیسٹیشن ہیں, اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہے اسلام, کیا ہے قرآن. یہاں تک کہ جب سپٹمبر 11 کا واقعہ ہوا تو اسپرٹ آف انکوائری ہی کے نتیجے میں یہ ہوا کہ لوگ جاننا چاہ لوگ وہ کون لوگ ہیں, ان کا کیا ریلیجن ہے, ان کی کیا آئیڈیالوجی ہے, کیا تابع قصہ کر ڈالا انہوں نے. امپائر وہ اتنی بڑی بلڈنگ کو اس پر میں چڑھا ہوں وہاں پر نیو یارک میں,
اوپر چڑھے تو نیچے کا انسان بہت بالکل چھوٹا دکھائی دے، بالکل ڈوار اتنا اونچا تھا وہ ٹوین ٹاور جو تھا، ٹوین ٹاور. اب وہ ہوائی جہاز ٹکرا کر اس کو توڑ دیا، جو کسی بھی سوچا بھی نہیں تھا. کسی امریکن نے سوچا نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ہوائی جہاز ٹکرا دے اس کو اور ہماری ٹوین بلڈنگ کو توڑ دے. ایسا ہو گیا. اس سے کیا ہوا کہ وہی اسپرٹ آف انکوائری جو تھی ان کی، اس کے تحت انہوں نے جاننا چاہا کہ ایسا ہے کیا. تو بے شمار لوگوں نے قرآن کو پڑھا اور بہت لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. صحیح، کتنا قیمتی زمانہ یہ ہے کہ اسپرٹ آف انکوائری لوگوں کے اندر ہے. لوگ سیکر بنے ہوئے ہیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں. ریلیجس پرسیکیوشن ختم ہو گیا ہے، باعث ختم ہو گئے ہیں جو پہلے زمانے باعث ہوا کرتے تھے. سائنس کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ اس نے سپرسٹیشن ختم کیا، باعث کو ختم کیا، آبجیکٹو تھنکنگ پیدا کیا. سائنس کا ایک بہت ہی بڑا کارنامہ ہے کہ دنیا میں آبجیکٹو تھنکنگ لائے ہیں لوگ. یہ سب چیزیں ہمارے فیور میں ہیں. یہ سارے جو چینجز ہوئے ہیں یہ سب ہمارے فیور میں ہیں. اس کو اویل کرنا ہے. تو اسی کے میں چاہتا ہوں کسی کے اعتبار سے آپ سوچیں. اور میں یہ عرض کروں گا کہ مشن میں اپنے حصہ ادا کرنے کے لیے دیکھیے بہت ہی ضرورت ہے اس فارمولے کی جو میں اکثر کہا کرتا ہوں، سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ. سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ. جب تک آپ سمپلسٹی پر نہیں آئیں گے، یعنی اپنے لائف اسٹائل کو سمپل نہیں بنائیں گے، تب تک آپ کچھ کر نہیں سکیں گے. لائف اسٹائل کو سمپل بنائیے، اپنی نیڈ کو بالکل گھٹا دیجیے. بالکل حضرت عمر نے کہا کہ ایکسوشن کا مطلب ہوتا ہے رف زندگی اختیار کرو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ درویشی کی تعلیم نہیں ہے. یہ حضرت عمر نے جو کہا کہ ایکسوشن رف زندگی اختیار کرو، اس کا مطلب نہیں کہ انہوں نے کہا کہ درویش بن جاؤ. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رف زندگی جب اختیار کرو گے، یعنی سادہ زندگی، تو سارا ٹائم بچے گا، سارا پیسہ بچے گا، ساری انرجی بچے گی تمہاری، تاکہ تم اس کو اپنے مقصد میں لگا سکو. یہ حضرت عمر نے فرمایا تھا ایک 100 شخص. میں نے اس کو بہت غور کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ رف زندگی اختیار کریں گے، یعنی سمپل زندگی اختیار کریں گے، تو کیا ہوگا؟ آپ بچائیں گے اپنی انرجی کو، بچائیں گے اپنے ٹائم کو، آپ نے بچائیں گے اپنے پیسے کو، پھر اس کو آپ لگا سکیں گے اپنے مشن میں، اپنے مقصد میں لگا سکیں گے. یہ ہے. تو سادہ زندگی جو ہے وہ آپ کے لیے معین ہے، مددگار ہے مشن کے لیے. سادہ زندگی نہیں ہوگی تو آپ مشن میں کچھ نہیں کر سکتے، اسی میں پھنسے رہیں گے آپ. اسی کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کو یو ہیو ٹو بی سلیکٹو. دیکھیے زندگی ہم ایک فیملی میں جیتے ہیں، کچھ فرینڈس ہمارے ہوتے ہیں، ہر وقت ان کے تقاضے ہوتے ہیں. کوئی فنکشن ہے، کوئی تقریب ہے، کوئی شادی ہے، کوئی بیاہ ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے، تو ہر آدمی کو لوگ کھینچتے رہتے ہیں. تو یو ہیو ٹو بی سلیکٹو. اگر آپ اپنی فیملی، اپنے فرینڈ سرکل کے ہر اس کو پورا کریں گے تو آپ کچھ کر نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے آپ. تو وہ ڈیلی آپ کو بلائیں گے، آؤٹنگ اور شاپنگ اسے بھی لگے دیں گے. آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ دوسری چیزوں کے معاملے میں نیڈ بیسڈ ہو جائیں، بالکل جو ضروری ہے اسی کے بقدر. ورنہ کیا ہوگا؟ آپ کا ٹائم نہیں بچے گا، آپ کی انرجی نہیں بچے گی، آپ کو پیسہ نہیں بچے گا. آپ مجھے ایکسکیوز دیتے رہیں گے. ایکسکیوز. دیکھیے ایکسکیوز کے بارے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حدیث بات ہے کہ الرجل مغبون باثنين الصحة والفراغ. اس کا مطلب ایکسکیوز مت لو. تو میں اس پر غور کیا، میں سمجھا کہ ایکسکیوز دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ایکسکیوز جس کو لیے بغیر چارہ نہ ہو، اور ایک ہوتا ہے نارمل قسم کا ایکسکیوز. نارمل ایکسکیوز تو روزانہ ہوتے ہی رہتے ہیں، روزانہ ہوتے رہتے ہیں نارمل قسم کے ایکسکیوز. اگر آپ نارمل ایکسکیوز اور کو لیتے رہیں گے تو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. اسی لیے ہمارا فارمولہ ہے کہ گڈ ایکسکیوز ڈونٹ یوز اٹ. نارمل. اور دوسرا ایکسکیوز کون سا؟ جو آپ کو کرپل کر. ایسا ایکسکیوز جس نے آپ کو کرپل کر دیا ہو وہ تو آپ لے سکتے ہیں،
وہاں پہ کمپلشن آ گیا. لیکن جو نارمل ایکسکیوز وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے, اس کو تو اگنور ہی کرنا پڑے گا. تو حدیث بات ہے الرجل مغبون باثنین الصحة والفراغ, آدمی دو چیز سے دھوکے میں رہتا ہے, صحت اور فرصت. کہ صحت مل جائے گی تو کروں گا, جب فرصت مل جائے گی تب کروں گا. یعنی ایکسکیوز رہتا رہتا ہے, ایکسکیوز رہتا رہتا ہے. آپ کو یعنی ہمارے مشن کے جو لوگ ہیں ان کو یہ کانشیسلی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں کوئی ایکسکیوز لینا نہیں ہے, ہمیں دعا ورک کرنا ہے, بس اسی پر جانا ہے. آپ سوچئے کہ موت ہمارا پیچھا کیے ہوئی ہے. جب میری بیوی کا انتقال ہوا اور میں کفن دفن کے لیے گیا قبرستان, تو اس وقت جب میں مٹی ڈال رہا تھا قبر میں, تو اچانک میرے زبان سے نکلا کہ اب گنتی لاسٹ پٹون تک پہنچ گئی. یعنی بیوی مر گئی, اب ہسبینڈ کو ہی مرنا ہے. تو ہم میں ہر شخص کے لیے یہ ہے کہ گنتی لاسٹ پٹون تک پہنچے. کسی وقت موت آ سکتی ہے, موت کا کوئی ٹائم نہیں ہے. ہر آدمی کو اس سوچ میں جینا ہے کہ گنتی لاسٹ پٹون تک پہنچے, میری باری آنے والی ہے. تو اچانک جب خدا کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے, ظاہر ہے کہ وہاں کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا. اور سب سے بڑا کام جو خدا آپ سے چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ یہ سارے انسان جو ہیں 7 بلین, ان کو سچائی کا پیغام پہنچا دیں, اس کو سچائی کا پیغام پہنچا دیں. لٹریچر کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے, جو نئے سادھن ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے 7 بلین سے زیادہ انسان ہیں اس وقت گلوب پر. ان سب کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. جب انڈیا آزاد ہوا تو انڈیا میں 36 کروڑ انسان تھے. تو جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ انڈیا میں اگر 36 کروڑ انسان ہیں تو 36 کروڑ ذمہ داریاں ہیں ہماری. میں کہوں گا کہ گلوب پر اگر 7 بلین انسان ہیں تو ہماری 7 بلین ذمہ داریاں ہیں. تو ان ذمہ داریوں کو سمجھیے, خدا کے سامنے حاضری سے پہلے وہ کام کر ڈالیے جو خدا آپ کے ذریعے کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.